جاتے ہیں۔ اور میرا یہ بھی ایمان ہے کہ کل بروز قیامت جب ہمارا رجسٹر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اس میں جگہ جگہ لکھا ہوگا کہ یار اس نے زندگی کے فلاں حصے میں امام حسین پاک کا نام لیا تھا، فلاں حصے میں امام حسن پاک کا نام لیا تھا، فلاں حصے میں سیدہ زینب کبریٰ پاک کا نام لیا تھا، فلاں حصے میں فلاں وقت اس نے سیدہ خاتون جنت کا نام لیا تھا، فلاں وقت اس نے مولا کائنات مولا علی کا نام لیا تھا، فلاں وقت اس نے میرے رسول محمد الرسول اللہ کا نام لیا تھا۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا جب ہمارا نامہ اعمال پڑھا جائے گا تو ان پاک ہستیوں کے نام جن کو پنج تن پاک کہتے ہیں، ان کے نام جب ہمارے نامہ اعمال میں بار 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 آئیں گے، اور میں اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ ان کے نام بار بار لیا کرو، ان کے ناموں کی تسبیح پڑھا کرو، ان کے نام اپنے بچوں کو سکھایا کرو، ان کے ناموں کو اپنے گھروں میں رائج کرو، اپنی بچیوں کو سکھاؤ، اپنے بچوں کو سکھاؤ، اپنی بیٹیوں کو سکھاؤ، اپنی بہوؤں کو سکھاؤ، اپنے رشتہ داروں کو سکھاؤ، جہاں تک ان ناموں کو پھیلا سکتے ہو پھیلاؤ، کیونکہ قیامت کا دن ہوگا رب کائنات جب ہمارا نامہ اعمال پڑھنے کے لیے فرشتے کو کہے گا پڑھو، تو جگہ جگہ پنج تن پاک کے جب نام آئیں گے، میرا ایمان یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو کہے گا او فرشتوں اس کا کیا حساب لینا جس کے نامہ اعمال میں میرے نبی کے گھر والوں کا بار بار نام آتا ہے۔ میں اپنے اس کی بات کر رہا ہوں، کسی کتاب میں نہیں لکھی، یہ پہلے بتا دوں، بعد میں لوگ چونکہ یہ ویڈیوز دور دور تک جاتی ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے مولوی جو ابھی نئے نئے تازہ تازہ بنتے ہیں تو وہ اعتراض کرتے ہیں، ان کو میں اکثر یہ پیغام دیتا ہوں کہ یار ہم سکے مولوی بھی نہیں ہیں، سکے مولوی نہیں ہیں، ہم درویش بھی ہیں، ہم نے صرف مولوی گیری نہیں سیکھی، ہم نے درویشی بھی سیکھی ہے، ہم نے فقیری بھی سیکھی ہے، ہم نے رسول اللہ کے گھر والوں سے محبت بھی سیکھی ہے، ہم نے رسول اللہ کے یاروں سے محبت بھی سیکھی ہے، ہم نے سیدہ پاک کے نام کے چلے بھی کاٹے ہیں، ہم نے مولا علی پاک کے نام کے چلے بھی کاٹے، صدیق اکبر پاک کے نام کے بھی چلے کاٹے۔ ہم نے صرف کتابیں نہیں پڑھی، ہم صرف کتاب کے قائل نہیں ہیں، ہم کتاب کے ساتھ ساتھ جناب کے بھی قائل ہیں۔ تو اگر کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو میں پہلے کہہ دوں یہ بات کسی کتاب میں نہیں لکھی، یہ بات جناب نے بتائی ہے، اور جناب کوئی کہے کہ جی جناب کیا آپ کے پاس آتے ہیں، مولوی صاحب یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، اس کو سمجھنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے ذوق کا مذاق اڑا، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ محب اور حبیب کی بات ہے۔ تو اس بات کو اللہ کی قسم لا، تو لاکھوں روپے کا اسٹامپ لا، میں تجھے لکھ کر دیتا ہوں، تو اس کو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ یہ راز کی باتیں ہیں، اور راز جو ہوتے ہیں وہ دلوں میں رہتے ہیں۔ محبوب سامنے آئے نہ آئے، محبوب اپنے محب کے خواب میں بھی آئے یا نہ آئے، لیکن محبوب اپنے محب کے دل میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنی نگاہ عنایت اٹھا کر ایک ایسی اپنی محبت کی بات ڈال دیتا ہے کہ وہ کسی کتاب میں نہیں ملتی، وہ صرف جناب کی نگاہ عنایت سے ملتی ہے۔ تو اگر کسی مولوی صاحب کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو میں اس سے معذرت بھی نہیں کروں گا، اور میں اس کو یہ بھی کہوں گا کہ مجھے اس معاملے میں معذور سمجھے، میں اس کو کسی کتاب کا حوالہ دینے سے معذور رہوں گا۔ میرا یہ ایمان کہتا ہے، میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ دیگر عبادتیں تو رد ہو سکتی ہیں، نفل تو رد ہو سکتے ہیں، حج تو رد ہو سکتے ہیں، وہ پورا دن عرفات کے میدان میں تپتی ہوئی گرمی کے اندر 50 ڈگری سینٹی گریڈ کے اندر 2 کپڑوں کے اندر کھڑے ہو کر جو تو نے رب کی بارگاہ میں دعائیں کی اور تو حاجی بنا، حاجی تیرے نام کے ساتھ لگا، وہ تیرا عمل تو رد ہو سکتا ہے۔ وہ 6-6 7-7 کلومیٹر پیدل چل کر جو تو گیا، جو تو نے مینا میں جا کر رمی کی، تیرا وہ کام تو رد ہو سکتا ہے۔ جو تو نے 3 دن مینا میں گزارے، عرفات کا وقوف کیا، مزدلفہ کا وقوف کیا، اور پھر تو نے جو کعبے کے چکر لگائے، یہاں تک کہ تو نے حجر اسود کو چوما، اور تو نے حجر اسود کا اگر استلام کیا، مقام ابراہیم کو چوما، آب زمزم پیا، اپنے اوپر ڈالا، بلکہ تو آب زمزم سے پورا نہا بھی گیا، یہ سب کچھ رد ہو سکتا ہے، لیکن آل بیت کی محبت رد نہیں ہو سکتی۔